أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بَيْنَاتٍ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک کے یعنی 10 آیتیں پڑھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی جو تخلیق ہے اس تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے تم کو پیدا کیسے کیا ہے وہ جان لو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے، مٹی کے خمیر سے پیدا کیا ہے۔ سلالہ سلّا یسلو کا مطلب ہوتا ہے تلوار سونتنا۔ تلوار دیکھیے نا، میان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اس کا کور میان اس کو کہتے ہیں۔ تلوار سونتا تو اس کو کہتے ہیں سلّا یسلو، تلوار سونتنا، اور مسلول کہتے ہیں ننگی تلوار کو، جو چمک رہی ہو بالکل اس کو مسلول کہتے ہیں۔ اور سلّا کے مطلب ایک کشیدنا، کھینچنا کسی چیز سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اسی مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے کیسے پیدا کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اسی زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اس مٹی سے کی ہے، ہماری تو نہیں کی ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ غلہ کہاں سے آتا؟ اسی زمین سے۔ اسی زمین کے جوہر کو کھینچ کر کے گیہوں کی شکل میں، دال کی شکل میں، چاول کی شکل میں، پھل فروٹس کی شکل میں وہ آتا ہے اور انسان اس کو کھاتا ہے۔ اور جب انسان اس کو کھاتا ہے تو پھر انسان کا اس سے خون بنتا ہے، پھر انسان کا اسی سے مادہ منویہ تیار ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے پھر انسان کو تیار کیا، پھر اسی سے پیدا کیا۔ یعنی انسان کی اصل مٹی ہی ہے۔ آگے فرمایا کہ ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنایا اس کو نطفہ۔ نطفہ کہتے ہیں بوند کو، مادہ منویہ۔ جب مرد کا جب مادہ جب خروج ہوتا ہے، منی کا جب خروج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نطفہ۔ پھر ہم نے نطفے کو فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں محفوظ کر دیا، اس کو ٹھہرا دیا۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ مادر رحم۔ وہاں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے نطفے کو، جو مادہ منویہ ہے، منی ہے، اس کو کیا کیا؟ علقہ بنا دیا۔ علقہ کہ مطلب ہے عام طور پر سنیں گے کہ خون کی پھٹکی،
جمع ہوا خون سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ خون کی یعنی علقہ کے مطلب خون کی پھٹکی، جمع ہوا خون۔ کسی کے بھی ترجمے میں آپ دیکھیں گے تو جمع ہوا خون ترجمہ ملے گا، لیکن یہ جمع ہوا خون کے معنی اس کے معنی نہیں، چونکہ آج سے تقریب جس وقت جو ترجمہ جو لکھا گیا اس ترجمے کے اندر چونکہ کوئی مشین تو تھی نہیں، علم جنین کا کوئی ماہر تو تھا نہیں، تو اگر شروعاتی دور میں اگر کسی عورت کو حمل ٹھہر گیا اور اس کا حمل ضائع ہو گیا اسی دوران، تو وہ جب نکلتا وہ تو یعنی جمع ہوا خون کی طرح سے نکلتا، تو اسی سے تعبیر کر دیا جمع ہوئے خون سے۔ لیکن علاقہ کے معنی یہ ہے کہ وہ ایک لٹکنا، علاقہ کے مطلب ہوتا ہے لٹک جانا، اور 40 دن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر وہ علاقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے، فرشتہ آ کر کے روح پھونک دیتا ہے۔ تو علاقہ کے مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک تو خون مرد اور عورت کا انثى بیضاء یہ دونوں مل کر کے 40 دن تک اسی طرح رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد مادر رحم کو جو دیوار ہے، بچے دانی کی جو دیوار ہے، اس سے وہ چپک جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لٹک گیا۔ تو قرآن نے اسی کو کہا کہ علاقہ، وہ 40 دن تک وہ چپکا رہتا ہے اسی طرح سے مادر رحم سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ، پھر ہم نے عَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس کو مضغہ بنا دیا۔ مضغہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کیتھ ایلمور، جو علم جنین کے اس دور کے بہت ماہر مانے جاتے ہیں، فنکار ہیں، وہ مر گئے۔ انہوں نے اس پر بتایا کہ مضغہ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کچا گوشت لیا اور کچا گوشت لے کر کے اپنے دانت سے اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد باہر نکال کے رکھ دیا۔ تو اس کچے گوشت پر دانت کے نشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھ لیجئے یہی ہے مضغہ، یہی مضغہ ہے۔ تو 40 دن تک نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ مضغہ کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے مضغہ کو کہ اندر ہڈی پیدا کر دی۔ وہ جو گوشت کا جو لتھڑا تھا اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہڈی پیدا کر دی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈی کو گوشت پہنا دیا۔ ہڈی دیکھ رہے نا؟ ہڈی کہاں ہے؟ اندر کہیں سلائی دکھ رہی ہے کہ پہنا کر کے سل دیا ہو؟ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی شکل دی، ایک دوسری شکل دے دی، ایک دوسری مخلوق ہم نے اس کو بنا دیا۔ کب؟ 4 مہینہ جب ہو جاتا ہے، 120 دن جب ہو جاتے ہیں، تب ایک فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اور روح جب فرشتہ جب پھونکتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس جو آنے والا جو بچہ ہے اس کے سب سے قریب کون رہتا ہے؟ ماں رہتی ہے نا، اسی کے جسم میں وہ پل رہا ہے، لیکن اس ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ آج میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈی، دیکھ رہے نا ہڈی کہاں ہے؟ اندر کہیں سلائی دکھ رہی ہے کہ پہنا کر کے سل دیا ہو؟ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی شکل دی، ایک دوسری شکل دے دی۔
ایک دوسری مخلوق ہم نے اس کو بنا دیا. کب؟ 4 مہینہ جب ہو جاتا ہے، 120 دن جب ہو جاتے ہیں، تب ایک فرشتہ اس میں روح، اور روح جب فرشتہ جب پھونکتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس جو آنے والا جو بچہ ہے اس کے سب سے قریب کون رہتا ہے؟ ماں رہتی ہے نا، اسی کے جسم میں وہ پل رہا ہے، لیکن اس ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ آج میرے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دیا ہے. اچھا، ایک غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جان پڑ گئی، کہتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ جان اور روح ایک ہی، حالانکہ الگ نہیں. روح ایک روحانی چیز ہے، نورانی چیز ہے وہ، اور جان تو اول وقت سے اس کے اندر جان ہے. جب وہ اپنے باپ کے صلب میں تھا اس وقت بھی اس میں جان تھی، اور ماں کے پیٹ میں جو بیضا ہے اس کے اندر بھی جان تھی. جان تو ہر چیز میں، لیکن جب اللہ فرشتہ جب روح جب پھونک دیتا ہے اللہ کے حکم سے، پھر جیتا جاگتا پھر انسان بن جاتا. پھر دیکھیے بقراتی دیکھ لیجیے اس کی، اپنے آگے پھر کسی کو سمجھتا ہی نہیں. اور ایک وقت اس کی حیثیت کیا تھی کہ نہ اپنے سے کھا سک رہا ہے، نہ اپنے سے کچھ کر سک رہا، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ روح کو کس طرح سے بالکل کوزے میں بند کرتا ہے، پھر اس کو کھولتا. عالم ارواح میں کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یاد ہے کہا تھا؟ یاد ہے کسی کو کہ کیا کہا تھا اپنے رب سے ہم لوگوں نے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب. سب نے گواہی دی. اچھا، وہاں تو بول چال رہا تھا نا، یہاں کے تو کچھ وہ بولیے نہیں رہا. اب کچھ سمجھ، بچہ جب پیدا جب ہوتا ہے تو کچھ نہیں سمجھتا، وہ کچھ نہیں سمجھتا، بس کری اس کو جو کام کرانا رو رو کر کے اپنا کام کرا لیتا. وہ تک پیٹ میں درد ہو رہا روئے گا، بھوک لگی ہے روئے گا، پیشاب کر دیا روئے گا، لیٹرنگ کر دیا روئے گا، رو کر کے اپنا سارا کام کرا لیتا. پھر دھیرے 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 بڑھتے 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 ممی پاپا ڈیڈی بولنا شروع کرتا. پھر وہ، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ ہی پر اعتراض کرنے لگتا ہوں. اپنی حیثیت تو سمجھ پہلے کہ اللہ نے پیدا کیسے کیا تم کو. اتنا جو بقراتی کر رہے ہو، پیدا کیا کسی اللہ نے؟ ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور پھر جان ڈال دی. ماں باپ کے دل کے اندر اس کی محبت دے دی کہ ماں باپ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو فتبارک اللہ، اللہ بڑا بابرکت ہے، احسن الخالقین، وہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات. اب غور کیجیے کہ وہاں تو گواہی دی نا، بولا نا، اب دنیا میں تب بولیے نہیں رہا، رو رو کے اپنا سارا کام کرا لے رہا. پھر دھیرے 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 پروان چڑھتے چڑھتے پھر بولنا سیکھ جاتا. پھر انگریزی بھی بول رہا، اردو بھی بول رہا، فارسی بھی بول رہا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اسی ہو جاتا جیسا بچپنے میں تھا. جیسا بچپن میں تھا بڑھاپا میں بھی ویسی ہو جاتا ہے انسان. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بوڑھا سیٹھی آ گیا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا اسی حالت میں. تو انسان کو اس سے عبرت لینا چاہیے کہ ہمارا وجود کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے اس خالق کے سامنے. اور پھر فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم کو اس کے بعد مرنا ہے، یقیناً موت آئے گی، مرنا تم کو.
کوئی چارہ نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ موت سے پھر حالانکہ چاہے کتنا ہوں آپ ڈریے، موت تو آ کر رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہی یہ کہ جب انسان کی جب ذاتی جب عمر ہو جاتی ہے تو پھر اور اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق اس کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، تو پھر انسان دنیا میں رہنے کو پھر پسند نہیں کرتا کہ کب دنیا جلدی سے چھوڑ دیں۔ آپ کے حال ہی میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا ان کا۔ 63 سال کی جب ان کی عمر ہو گئی، 63 سال کے بعد کہتے تھے اب تو جینے میں شرم آتی، اب اچھا نہیں لگتا، کب جلدی سے یہاں سے رخصت ہو جائے۔ تو جیسے بعض لوگ ہیں جن کی عمر 90 95 100 کے قریب ہے، تو کہتے ہیں اب اچھا نہیں لگتا، جلدی سے چلے جائیں یہاں سے، کتنا دن رہیں گے یہاں۔ لیکن جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، وہ تو چاہے گا کہ اتنا جتنا جیے اتنا اور جی لیں۔ تو موت تو آ کر رہے گی، دنیا میں جو آیا مرنا طے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم کو ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 7 طرائق کا مطلب، طرائق کا مطلب آسمان۔ اب 7 راستے کیا ہیں؟ جب تک کہ اس کا علم نہیں ہوگا اس کی حقیقت کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ جب اس کا علم ہی نہیں تو پھر ہم بتائیں گے کیا؟ اس کے بارے میں جب کچھ جانیں گے تبھی نہ بتائیں گے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ پیدا کر دیا چھوڑ دیا، کوئی کہیں جا رہا کوئی کہیں جا رہا، پتہ نہیں۔ اپنی مخلوق سے، اور مخلوق کا مطلب صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان، تمام کے تمام مخلوق سے وہ باخبر ہے، وہ اللہ کی ذات۔ اس لیے کہا جاتا نا کہ کبھی کبھی مراقبہ سمجھتے ہیں؟ ہاں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، تو کہاں جاتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سر جھکا کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنا کہ اس کے انعام کتنے ہیں اور ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت، اور پھر اس کی اتنے احسانات، سراپا احسان، سب کچھ اسی کا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو انسان تھوڑی دیر مراقبہ کرے کہ میرا خالق، میرا رب، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ بالکل انسان چیخیں نکل جاتی ہے اللہ کی محبت میں، کہ اگر اللہ سامنے آ جائے تو لپٹ جائے جا کر کے اپنے خالق سے، اپنے پالنہار سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ذکر لا الہ الا اللہ،
یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، اس کے اثرات پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ الفاظ کا اثر پڑتا یا نہیں پڑتا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے جاپان میں پانی پر ریسرچ کیا گیا. پانی پر ریسرچ کیسے کیا گیا؟ ایک ہی جگہ سے پانی لیا گیا، 2 گلاس میں یا 2 کٹورے میں پانی لیا گیا، اور ایک پانی ایسے سامنے رکھا گیا اور اس کے سامنے پانی کی تعریف کی. تم بہت اچھے پانی ہو. اس کے سامنے کئی دفعہ اس نے کہا. اس کے بعد اس کو جانچ کیا لیبارٹری میں. جانچ کرنے پر پتہ چلا کہ پانی واقعی اچھا ہے. ایک پانی لیا، ایک پانی سے کہا کہ تم گندے پانی ہو، تم اچھے پانی نہیں ہو. اس کو جب جانچ کیا تو واقعی وہ پانی گندا تھا، پینے کے لائق نہیں تھا. اثر پڑا کہ نہیں پڑا الفاظ کا؟ تو اللہ کی محبت، اللہ اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہے. اگر تمام انسان، جن، تمام کے تمام مخلوق، اور ہم اس دنیا کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق دیکھی ہے. بعض اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے تو ہماری جان نکل جائے، موت آ جائے، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. لیکن ہم نے آج تک اس کو دیکھا نہیں، ہم نے آج تک اس کو جانا نہیں. اس سے بھی وہ باخبر ہے. اور ہم نے دیکھا کیا ہے؟ اتنی بڑی کائنات. اس سے پہلے کائنات کے بارے میں بتا چکے نا، یاد ہے کہ نہیں؟ سب بلبل آ گئے کہ دنیا کتنی بڑی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا مقدار بھر. یعنی زمین کو جتنی پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی پانی برسایا. ایسا نہیں کہ دبئی کا طرح انڈیل دیا، وہ تو عذاب تھا. وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پانی کے ذریعے سے عذاب دے دے. ورنہ عام طور پر جو بارش جو ہوتی ہے، اتنا پانی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اسے کسان اپنی کھیتی کر لیتا ہے. فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو زمین میں ٹھہرایا. کس کو؟ پانی کو. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو واپس لوٹانے پر بھی قادر ہیں. کبھی کبھی دیکھتے نہیں کہ بادل بالکل اندھیرا چھا گیا، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اب بارش ہوگی، تب بارش ہو، اور پھر بادل صاف ہو گیا. کون کرتا ہے یہ؟ اللہ. فَانشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، اور ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے تمہارے لیے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں بہت سارے پھل ہیں، اور اس کو جس کو تم اس میں سے کھاتے ہو. اچھا، پھل میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے پھل فروٹس پیدا کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے کہ یہ یقین جان لیجئے کہ اس کا اگر 100 حصہ کیا جائے تو ایک حصہ بھی ابھی ہم نے نہیں کھایا. ہم پھل ہم نے دیکھا کہاں بھی؟
بس 2-4 پھل جانتے ہیں یہاں؟ ایسے ایسے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. اور ایک درخت جو نکلتا ہے وادی سینا کے پہاڑی پر نکلتا ہے وہ. اور کیسے نکلتا ہے؟ تنبت بالدہن، تیل کے ساتھ اگتا ہے، تیل لے کر کے نکلتا ہے وہ. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے وہ. کیا چیز؟ زیتون، زیتون کا تیل. زیتون کا تیل اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے نا، زیتون کی والتین والزیتون وطور سینین. زیتون کا تیل انتہائی مفید. ابھی جو بیماری جو عام طور پر جو چل رہی ہے، ہارٹ بلوکیج، خوب ہو رہا، پہلے سننے میں آتا تھا کیا؟ تبھی جو ہم لوگ الائے بلائے جو کھانا ہم لوگوں نے شروع کر دیا، فاسٹ فوڈ خوب کھانا شروع کر دیا، خوب کھا رہے ہیں، خوب بیمار پڑ رہے ہیں، لیکن کھانا نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہاں سے لے کر بھولی موڑ تک دیکھ لیجیے فاسٹ فوڈ کی دکانیں کتنی. اور اب تو ایسا ماحول بن گیا کہ بعض گھروں میں تو رات کا کھانا بنتا ہی نہیں، وہی سب کھا کر کے پیٹ بھر لیتے ہیں، جو سوائے زہر کے کچھ نہیں. اس کا مقصد ہے پیسہ کمانا، اور جتنی یعنی گھٹیا سے گھٹیا جو چیز ہوگی وہ استعمال کرے گا. وہ تیل کا دیکھ لیجئے وہی حال ہے. زیتون کے تیل سے یا ہارٹ کی جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی مفید ہے، وہ استعمال کرنا چاہیے. صحابہ سالن کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے. روٹی کو توڑ کر کے زیتون کے تیل میں ڈال دیا اور پھر کھا لیا. انتہائی مفید ہو. اور سالن کے طور پر لوگ اس کو ایک زمانے میں استعمال کرتے تھے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے. انعام کہا، چوپایا جانور. چوپایا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو 4 پیر ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ چوپایا. تو شیر کا گوشت کھاتے ہو کیا؟ کتا کا گوشت؟ کتا کو بھی تو 4 پیر ہے. چوپایا کا مطلب 4 پیر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اصل معنی ہے وہ جانور، وہ مویشی جس کو ہم پالتے ہیں، جس کا یعنی گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، وہ یہاں پر انعام. اور شیر، کتا، بھالو، ہاتھی، اس کو انعام نہیں کہتے، اس کو کہتے بہیمہ. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت رکھی ہے. غور کرو، دیکھو. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں سے تم کو. دودھ پیتے کہ نہیں پیتے؟ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ گائے کو سنیچر بدھ جا کے دیکھ لیجیے، اب تو روز ہوتا ہے، جا کر کے دیکھ لیجیے اس کے پیٹ پھاڑ کر کے کہاں سے دودھ نکل رہا ہے.
اندر میں کون ایسی مشین ہے کہ جہاں وہ جانور کھا رہا ہے، یعنی گائے کھا رہی ہے اور وہاں دودھ تیار ہو رہا ہو؟ کوئی الگ سے مشین لگی ہے کیا؟ اسی کھانے سے اللہ دودھ بھی پیدا کر رہا، گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ اس کو نکال رہا. لیکن کبھی ایسا نہ ہوگا کہ دو چار بند خون یا تھوڑا سا گوبر کا کچھ حصہ دودھ میں مل کر کے آ گیا ہو، کبھی نہیں ہوتا. وہ دودھ پلاتا. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں تمہارے لیے بہت سارے منافع ہیں، بہت سارے فوائد ہیں اس میں. اس کا گوشت بھی کھاتے ہو، اس کا دودھ بھی پیتے ہو، اس کو سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، اس کو بوجھ اٹھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے کھاتے بھی ہو، یعنی اس کا گوشت کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس پر اور کشتی پر تم سوار ہوتے ہو. ان سب چیزوں پر انسان غور نہیں کرتا کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. بس یہ تک رہنے دیجیے. اب آگے جو تذکرہ جو چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. بس یہ تک رہنے دیجیے. سبحان اللہ بحمدہ. 12 سے لے کر 22 تک کے یعنی 10 آیتیں پڑھی ہے.